اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 16 اکتوبر 2022۔ آج پاکستان میں قومی اسمبلی کے 8 حلقے اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا ہے۔ اب میں جب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کافی سارے حلقوں کے نتائج کا جو ٹرینڈ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس میں اب تک کے جو نتائج ہیں، جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں، اس میں ملتان کی سیٹ سے موسیٰ گیلانی جیت گئے ہیں اور شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں وہ ہار گئی ہیں، اور یہ اچھا خاصا 20,000 ووٹوں کے مارجن سے تقریباً ہار گئی ہیں۔ پشاور سے خان صاحب جیت گئے ہیں، باقی مردان اور جو ہے اس کے علاوہ چارسدہ، ننکانہ اور فیصل آباد میں جو ان کا ٹرینڈ ہے وہ آگے جا رہے ہیں، اور سندھ میں جو ہے کرنگی کی سیٹ پہ خان صاحب آگے ہیں، لیکن ملیٹ والی جو سیٹ ہے اس پہ خان صاحب پیپلز پارٹی سے حریف سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یعنی یہ 8 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ KPK میں، اور 3 جو ہے وہ پنجاب میں، اور 2 کراچی میں تھیں۔ جس میں 2 صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، جس میں ایک شیخو پورہ، خانیوال اور بہاول نگر شامل ہیں۔ یہ 8 جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، ان میں سے 7 نشستوں پر عمران خان امیدوار تھے، اور 8ویں نشست پر شہر بانو گل جو ہے قریشی، جو شاہ محمود قریشی کی دختر ہیں، وہ الیکشن لڑ رہی تھیں۔ پنجاب کے اندر جو سیٹوں پہ الیکشن تھا تو 3 نشستیں تھیں، تو اس پہ ایک پہ پیپلز پارٹی تھی اور 2 پہ مسلم لیگ نون تھی۔ جو KPK میں 3 نشستیں تھیں، اس پہ ایک سیٹ پہ JUI تھی مردان کی، اور چارسدہ اور پشاور میں ANP انتخاب لڑ رہی تھیں، اور کراچی میں ایک سیٹ جو ہے وہ MQM تھی اور ایک پہ پیپلز پارٹی تھی۔ اگرچہ یہ مطلب پارٹی کی امیدوار تو واضح ہیں، لیکن یہ امیدوار جو تھے یہ PDM کے مشترکہ امیدوار تھے۔ یہ 8 نشستیں بنیادی طور پہ PTI کے ان مطلب جو تھے MNAs کے استعفوں کے منظوری کے بعد خالی ہوئی تھیں۔ مطلب تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتا جاؤں کہ PTI نے جب خان صاحب کی عدم اعتماد کے بعد MNA نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی سے استعفے دیے تھے، اور جنہیں قاسم سوری صاحب اپروو کر گئے تھے، لیکن بعد میں جو اسپیکر تھے راجہ پرویز اشرف، انہوں نے قرار دیا کہ یہ استعفے جو ہیں منظور نہیں ہوئے ہیں، اور ان کو ایک مروجہ طریقے کے تحت کہ ان اراکین کو بلایا جائے گا اور ان سے ان کی کنسنٹ لی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کی اپروول دی جائے گی۔ تو جون کے مہینے میں 6 سے 10 جون کے درمیان عرصے میں ان MNAs کو بلایا گیا، لیکن کوئی MNA وہاں پیش نہیں ہوا۔ تو بعد میں کوئی 29 جولائی تھی غالباً، جب اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے یہ کوئی 8-9 جو ہے، بلکہ اس میں ایک نشست جو ہے وہ زین قریشی، کیونکہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور انہوں نے 17 جولائی کو، اور وہ ملتان میں وہ جیت گئے، تو انہوں نے سیٹ خالی کی۔ تو اس میں باقی جو 8 سیٹیں ہیں، 7 سیٹیں ہیں، وہ مطلب جو ہے MNAs کے استعفوں سے خالی ہوئیں۔ تو ایک سیٹ جو تھی کرم میں تھی، وہ مطلب کچھ حالات کے امن و امان کی کنڈیشن کی وجہ سے اس پہ الیکشن ابھی ملتوی ہوا ہے۔ تو جو ہے 8 جو ہے قومی اسمبلی کی نشستیں، جن میں سے 3 جو ہے پنجاب میں، 3 KPK میں، اور 2 صوبہ سندھ میں تھیں، یعنی کراچی میں تھیں۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے کہ اب جو نتائج آ رہے ہیں، یہ نتائج کچھ حیران کن نہیں ہیں، کافی حد تک ایکسپیکٹڈ تھے۔ جو سروے آئے الیکشن سے پہلے، جو خان صاحب پچھلے 6 مہینے سے اپنی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، عوامی جو ہے ریلیاں کر رہے ہیں، تو اس میں لیکن ہاں ایک حوالے سے یہ بات تھوڑی سی مطلب کہنا چاہیے کہ حیران کن ہے کہ 17 جولائی کا جب ضمنی الیکشن ہوا پنجاب میں، تو وہاں PTI جو ہے 20 نشستوں میں سے تھی، 20 میں سے وہ 16 نشستیں جیت گئی تھی۔
اچھا، اب ایک تاثر یہ تھا کہ جی یہ 20 تو پی ٹی آئی کی تھیں، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ ان 20 ارکان میں سے جو ڈیفیکشن کلاس کی وجہ سے جن کو اپنی سیٹیں سے ہاتھ دھونا پڑا، وہ 10 لوگ جو تھے وہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کے آئے تھے، اور 10 وہ ارکان تھے جن کی تعلق پی ٹی آئی سے تھا یا پی ٹی آئی سے وہ ان کی وابستگیاں تھیں، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ تو ان کہنے کو تو پی ٹی آئی کی 20 سیٹیں تھیں، انہوں نے کہا جی 16 حاصل کرنی، تو پی ٹی آئی نے لوز کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے وہ سیٹیں 20 میں سے 16 لیں، اور اس سینس میں لیں کہ اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھی، اور نہ وفاق میں تھی نہ پنجاب میں تھی، تو اس کو ایک لحاظ سے قرار دیا گیا کہ خان صاحب کے بیانی کی فتح ہے۔ اب 16 اکتوبر میں نتائج جو ہیں، مثلاً اب 8 نشستیں ہیں، 8 میں سے 6 نشستیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے، تو 75% رزلٹ مطلب لے رہی ہے۔ تو ہم کہیں گے جی یہ دیکھیں جی کیا ہے، یہ تو جی 8 نشستیں ان کی اپنی تھیں، تو دونوں نے 2 لوز کر لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے عرصے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ جس کے بعد اگر پی ٹی آئی اس کو مینٹین کرتی ہے تو یہ بہرحال خان صاحب کے بیانیے کی کریڈیبلٹی جائے گی۔ دیکھیں بیانیہ کیا ہے، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اس عرصے میں کچھ آڈیو لیکس آئیں جس پہ خان صاحب کو جو ہے عوامی لیول پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے، منافقت دکھائی ہے، تو اس سے احتمال تھا کہ خان صاحب کا بیانیہ ڈسٹارٹ ہوگا۔ پھر صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو کی بازگشت بڑی رہی، جس میں انہوں نے عاصمہ شرازی کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ خود کنونس نہیں ہے کہ امریکی سازش تھی، لیکن بہرحال سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اس پہ بھی ان پہ حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑی لے دے رہی کہ خان صاحب کا بیانیے کو تو ان کے اپنے پریزیڈنٹ نے بھی جو اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ پارٹی کا نہیں ہے جی، وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، تو لیکن وہ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنی مطلب بیانیے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ صدر عارف علوی نے تو ایک بات اور بھی کی، انہوں نے کہا جی میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں انہیں اسمبلی سے استعفے دینے سے منع کرتا۔ تو اس بات پہ بھی بڑا رہا کہ جی صدر عارف علوی جو ہے وہ خان صاحب سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات رہی کہ جی خان صاحب کی گندی کوئی ویڈیوز آ رہی ہیں جس پہ ہمارے بڑے نامی گرامی صحافی حضرات نے بڑے چسکے لے کے ولاگس کیے ہیں کہ اب بندے خداؤ کہ بات یہ ہے کہ خان صاحب اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے کردار کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر دیکھیں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو اول تو دیکھیں اس کی تشہیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پہ نہ ہی مطلب مذہبی طور پہ، کہ ویسے بھی برائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برائی کا پرچار نہیں کرنا چاہیے بلکہ برائی کو دبانا چاہیے۔ کسی شخص کی اگر کوئی خامی ہے تو اس کو علل اعلان اس پہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو بلیک میل تو دور کرنا، مطلب اس کی تشہیر کرنا بھی ایک اچھا امر نہیں کنسیڈر کیا جاتا۔ تو اس منظرنامے میں جب ساری باتیں تھیں، خان صاحب اب تک کی 6 نشستوں پر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ اسی نتیجے پہ خان صاحب ریلائے کر رہے تھے۔ خان صاحب پچھلے 1-1.5 مہینے سے لانگ مارچ کی کال کے لیے اپنے سپورٹرز کو تیار کر رہے ہیں۔ شاید اسی الیکشن کے نتائج کے لیے خان صاحب انتظار کر رہے تھے۔ اب اس نتائج نے تو مسلم لیگ نون کے لیے تو نائٹ میئر تو بنا دیا ہے کہ یعنی اس وقت مسلم لیگ نون، اچھا صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پہ اب تک 1 نشست پی ٹی آئی جیت چکی ہے، 1 پہ مسلم لیگ نون جیت چکی ہے، 1 پہ پی ٹی آئی آ گیا ہے۔ اچھا پنجاب میں مطلب خبریں ہیں کہ جی پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد آہا جاتی ہے۔
دیکھیں پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد آنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو پرویز الہی خود ہی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سے کچھ اراکین جو پرویز الہی کو اعتماد کو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، تو اعتماد کے ووٹ میں جو ہے وہ مطلب نہ دیں، تو ظاہر اکثریت نہیں ہوگی پرویز الہی کی، تو پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر ابھی 2-3 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 63A کی جو تشریح کے حوالے سے اپنا تفصیلی فیصلہ دیا ہے، تو اور اس پہ آلریڈی عمل درآمد ہو بھی چکا ہے کہ جن لوگوں نے ڈیفیکشن کلاس کی یعنی پارٹی کی خلاف ورزی کی خلاف جا کے ووٹ دیا عدم اعتماد میں یا اعتماد میں، تو وہ ان کا ووٹ کنسیڈر بھی نہیں ہوا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہوئے۔ تو اگر ایسی کوئی موو پنجاب میں ہے تو آج کے الیکشن کے بعد کتنے ایم پی ہیں جو یہ جگرا افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسے ٹائم پہ مطلب وہ ایسے کوئی کام کریں جس سے وہ ڈی سیٹ ہوں؟ دیکھیں کہنے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، پاکستان میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں دن ہے تو اگلے دن اسی لمحے وہاں کھپ اندھیرا ہو سکتا ہے، آپ کہیں رات ہے اسی لمحے چاندنی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تو ویسے میں بھی کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی جو جن کا اختیار ہے وہ کر سکتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس رزلٹ کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے اصل سوال۔ مطلب جو اب اگر آپ کہیں کہ میرے آج کے وی لاگ کی ٹاپک کا مین تھیم، خان صاحب جو ہیں اب مزید اگریسو ہو جائیں گے۔ اب خان صاحب اپنی جن کے ساتھ ان کے معاملات بیک ڈورس چل رہے ہیں، تو اب وہ ان کے ساتھ کچھ بہتر ٹرمز پہ شاید بات کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز بڑی آبویس ہے کہ خان صاحب 7 نشستوں پر کھڑے ہوئے، لوگوں کو پتہ تھا کہ خان صاحب اسمبلی میں جانے کے لیے ووٹ نہیں لے رہے۔ اگر خان صاحب اسمبلی میں جا رہے ہیں تو خان صاحب اگر یہ 6-7 سیٹیں میں فرض کریں، 6 ہیں، ایک پہ چانس نہیں ہے تو 6 سیٹیں فرض کریں، 6 سیٹوں میں سے پھر انہیں 1 سیٹ رکھنی پڑے گی، 5 سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو یہ جانتے ہوئے لوگوں نے انہیں کیوں ووٹ دیا؟ تو یہ ہے ایکچولی بات جو امپورٹنٹ ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے تو گین کیا ہے، انہوں نے ملتان میں 1 سیٹ نکال لی ہے، 1 سیٹ انہوں نے کراچی میں نکال لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے شاید یہ نائٹ میئر ہے اور یہ شاید انہیں اندازہ تھا۔ مریم نواز شریف جو کہ بڑی مطلب مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑی پاورفل ایک ایگریسو جو ہے پرسنالٹی ہیں اور کراؤڈ پولر ہیں، وہ اس کمپین میں نہیں تھیں، اور جب کہ یہ الیکشن ہونے والے تھے وہ ملک سے باہر چلی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے لیے یہ الیکشن کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا۔ اچھا نہیں تھا تو پھر الیکشن کیوں لڑی؟ اور اب اس کے نتائج کے لیے تو مسلم لیگ نون تو اب نہیں سوچ سکتی کہ جی وہ کوئی فوری الیکشن کی طرف جائے۔ پیپلز پارٹی نے 2 نشستیں بڑھا لی ہیں، اس کی پارلیمنٹ کے اندر 2 نشستوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خان صاحب کی ایک اور حماقت کی وجہ سے ایک آلریڈی انہیں کراچی میں سیٹ مل گئی تھی جس پہ جو ہے قادر مندوخیل شاید ہیں، وہ جیت کے آئے تھے، یہ فیصل واڈا کی سیٹ تھی۔ تو پی ٹی آئی اپنی کچھ بیوقوفانہ حرکات سے پیپلز پارٹی کو تو موقع دے رہی ہے، اب تک اس نے 3 سیٹیں اس کو اضافہ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس وقت بینیفیشری نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے معاملات جو ہیں الیکشن کے پوائنٹ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ 2 دن ہوتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے۔ اچھا یہ جو تھی پریس کانفرنس میں جو لوگ سارے بیٹھے تھے اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ پیپلز پارٹی بھی اگرچہ کولیشن گورنمنٹ میں ہے تو پیپلز پارٹی کہیں آس پاس نظر نہیں آ رہی ان پریس کانفرنسوں میں۔ اچھا اب جب یہ باتیں ایسی کوئی کہتا ہے کہ جب یہ کام نہیں ہوگا تو سمجھ لیں کہ یہی کام ضرور ہوگا، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بلا اجازت اندر آنا منع ہے۔
دیکھیں مطلب لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی بندہ اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن کچھ گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جہاں یہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بغیر اجازت کے آپ اندر آ سکتے ہیں۔ تو جب یہ دیدہ دلیری سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پہ ہوں گے، تو سمجھ لیں کہ پھر الیکشن کا معاملہ کہیں قریب قریب ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ اپنا پریشر بڑھائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب اس نئی ڈیولپمنٹ میں، نئے منظر نامے میں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا اچھی خبریں ہیں، ایم کیو ایم کے لیے یس، مطلب بری خبر یہ ہے کہ کراچی میں وہ مطلب ان کی پریزنس اس سیٹ پہ نظر نہیں آئی، کرنگی کا ایریا تھا تو وہاں ان کی پریزنس نظر نہیں آئی۔ کراچی میں تو جو ہے ایم کیو ایم کے لیے بری خبریں ہیں۔ اب کامران ٹسوری آ گئے ہیں، گورنر آ گئے ہیں، ان کا آنا جو ہے ویسے نہیں ہے، وہ مقتدر حلقوں کی آشیرواد سے آئے ہیں، تو شاید ایم کیو ایم کو آنے والے دنوں کے لیے کوئی سپورٹ ملنے کا امکان ہے، لیکن اس وقت ایم کیو ایم جو ہے اپنے اس لیول پہ کہ وہ تو کافی پیچھے ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید جہانانہ ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب وہ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں یا ان کی جو چیزیں چل رہی ہیں ان چیزوں کے نتیجے میں وہ اپنا مزید پریشر کو ایگزرٹ کرتے ہوئے یہ باور ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں الیکشن کے حوالے سے وہ مان لیے جائیں۔ گورنمنٹ بہرحال چلیں ایک لائٹر نوٹ میں بات سن لیں، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں، تو میں لوگوں کی بات آگے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ وہ چل رہی تھی جادو ٹونے پہ، تو یہ حکومت چل رہی ہے دم درود پہ۔ کل ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پھونک ماریں تو پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، تو دعا کریں جی اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے کہ یہاں ہمارے ایسے حکمران ہیں، اور ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے آپ کے لیے میرے لیے کیا ہونا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی آسانیاں فرمائے۔ خوش رہیں، بعد میں السلام علیکم۔